تھا حیا صاحب کا، ان کے حوالے سے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ وہ ہندوستان سے تشریف لائی ہیں اور حیا ان کا تخلص ہے، لتا ان کا نام ہے۔ جس طرح آپ نے لتا منگیشکر کو جانا پہچانا، اسی حوالے سے شاعری کے حوالے سے لتا حیا دوسری یعنی شاعری میں لتا حیا کا نام ہے، مقام ہے، پوری دنیا میں وہ نمائندگی کر رہی ہیں۔ اردو زبان اور ہندی زبان دونوں کے حوالے سے ان کا تعارف ہے۔ تو میں یہ بات اس لیے کہنے حاضر ہوا ہوں کہ آج یعنی تاریخی دن ہے 20 جولائی، اور آپ کو معلوم ہے کہ چاند پہ یہاں سے اسی شہر سے ناسا اسپیس سینٹر سے نیل آرمسٹرانگ صاحب تشریف لے گئے تھے، اور تاریخی دن ہے، اور لتا حیا صاحبہ بھی ہندوستان کی روشنی ہیں، چاند کی حیثیت سے یہاں تشریف لائی ہیں۔ تو کیا اچھی بات ہے کہ آپ ان کا استقبال کریں اور ان کو خوب خود لطف اندوز ہوں، اور ان کے اعزاز میں جو بھی آپ یہاں سے میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ ایک ایسا میسج لے کے جائیں۔ تو آپ کو پتا ہے اس وقت جو صورتحال ہے ہندوستان میں، اور یہ بخوبی جانتی ہیں، اسی حوالے سے ان کی جو جنگ ہے ہندوستان میں، وہ وہی جنگ لڑیں گے جو ہماری آپ کی سب کی جنگ ہے۔ تو وہ اپنے میسج کے ذریعے، کلام کے ذریعے آپ تک اپنا پیغام پہنچائیں گی، اور آپ کا پیغام یہاں سے وہ ہندوستان لے کے جائیں گے۔ تو آپ سب کی تالیوں میں لتا حیا صاحبہ، بہت 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 شکریہ۔ میں آج کے کلام کو ہندوستان اور پاکستان کے نام کرتی ہوں، اور یہ جو ہے ہیومینٹی، جو انسانیت کا کام ہے، اس کے نام کرتی ہوں۔ اور یہ کہنا چاہوں گی، یہاں سے شروعات کرتی ہوں کہ دھرم کی کچھ ذات کی، کچھ حیثیت کی سرحدیں، دھرم کی کچھ ذات کی، کچھ حیثیت کی سرحدیں، آدمیت کی زمیں پر کیسی کیسی سرحدیں۔ دھرم کی کچھ ذات کی، کچھ حیثیت کی سرحدیں، آدمیت کی زمیں پر کیسی کیسی سرحدیں۔ ملک کو تو بانٹ لے لیکن یہ سوچا ہے کبھی، ملک کو تو بانٹ لے لیکن یہ سوچا ہے کبھی، دل کو کیسے بانٹ سکتی ہیں سیاسی سرحدیں۔ ملک کو تو بانٹ لے لیکن یہ سوچا ہے کبھی، دل کو کیسے بانٹ سکتی ہیں سیاسی سرحدیں۔ میں محبت کی پجارن، وہ ہے نفرت کا اسیر، میں محبت کی پجارن، وہ ہے نفرت کا اسیر، میری اپنی مشکلیں ہیں اس کی اپنی سرحدیں۔ میں محبت کی پجارن، وہ ہے نفرت کا اسیر، میری اپنی مشکلیں ہیں اس کی اپنی سرحدیں۔ اب تلک پاکیزگی باقی ہے اپنی سوچ میں، ہے ہمارے درمیاں گیتا قرآنی سرحدیں، ہے ہمارے درمیاں گیتا قرآنی سرحدیں، اور دیکھ کر آنکھوں میں اس کی چھل چھلاتی چاہتیں، سوچتی ہوں توڑ دوں شرم و حیا کی سرحدیں، سوچتی ہوں توڑ دوں شرم و حیا کی سرحدیں۔ میرا تعارف کروا رہے تھے، میں سوچوں میں صحیح طریقے سے کروا دیتی ہوں۔ کبھی سوچا ہے یہ تم نے اگر اردو نہیں ہوتی، ہماری گفتگو میں پھر کبھی خوشبو نہیں ہوتی، نہ ہم تم سے ملے ہوتے نہ یہ محفل سجی ہوتی، نہ ہم تم سے ملے ہوتے نہ یہ محفل سجی ہوتی، نہ میں ہوتی حیا نہ آپ کے پھر روبرو ہوتی، نہ میں ہوتی حیا نہ آپ کے پھر روبرو ہوتی۔ اور دیکھیے، کل میں نے ایک بات کہی تھی کہ بہت آسان ہوتا ہے، میں نے جدید ایک شاعری کے ذریعے بتانے کی کوشش کی تھی دشمنی کی، اور میرا تو پورا یقین ہے، اور اس بات کو میں نے محسوس بھی کیا ہے کہ ہمارے دلوں میں کہیں بھی بیر نہیں ہے، جو بھی کچھ ہے سیاست دانوں کا سب کھیل ہے۔ تو ایک بات بتانے کی کوشش کی ہے، اور ایک چھوٹی سی نظم کے ذریعے، اور بالکل سچی گھٹنا ہے یہ، میری ایک کتاب آئی ہے ماڈرن ابلا، اس کی ایک نظم کے ذریعے میں ہندوستان پاکستان کی بات کرتی ہوں کہ جب تک میں اس سوسائٹی میں رہتی تھی ہم دونوں میں بات چیت نہیں ہوتی تھی، جب تک میں اس سوسائٹی میں رہتی تھی ہم دونوں میں بات چیت نہیں ہوتی تھی۔ بات چھوٹی سی تھی، پلانٹ لگانے کو لے کر جھگڑا ہوا، اس نے کہا یہ میری سرحد ہے یہاں پر پلانٹ مت رکھنا، میں نے کہا یہ میرے گھر کی سرحد ہے یہاں پر پاؤں مت رکھنا۔
میں نے کہا یہ میرے گھر کی سرحد ہے, یہاں پر پاؤں مت رکھنا. اس نے مجھے برا بھلا کہا, میں نے اسے کڑوا کڑوا کہا, اور ہم ہندوستان پاکستان ہو گئے. اور ہم ہندوستان پاکستان ہو گئے. کچھ دنوں بعد میں نے وہ سوسائٹی چھوڑ دی. کہتے ہیں کہ آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل, زخم تبھی تک ہرا رہتا ہے جب تک دشمن آنکھوں کے سامنے رہتا ہے. زخم تبھی تک ہرا رہتا ہے جب تک دشمن آنکھوں کے سامنے رہتا ہے. دشمنی کی بات میرے دل سے نکل چکی تھی. کچھ دنوں بعد میں سوسائٹی میں پرانے کام سے گئی, وہ مجھے پھر سامنے دکھی. میں مسکرا دی, وہ بھی مسکرا دی, اور ہماری دشمنی پگھل گئی. میں مسکرا دی, وہ بھی مسکرا دی, اور ہماری دشمنی پگھل گئی. اب جب کبھی میں سوسائٹی میں جاتی ہوں, وہ بھی مسکراتی ہے, میں بھی مسکراتی ہوں. ہمارے درمیان ایک مسکراہٹ کا ایک خوبصورت رشتہ بن جاتا ہے, اور میں شرماتی ہوں کہ کتنا آسان ہے دشمنی مٹانا, کتنا آسان ہے دشمنی مٹانا. بس ہم مسکرانے میں سالوں لگا دیتے ہیں, بس ہم مسکرانے میں سالوں لگا دیتے ہیں, بس ہم مسکرانے میں سالوں لگا دیتے ہیں. شکریہ. اور دیکھیے یہاں پہ اب بیٹھے ہیں, میں نے اس وقت مناسب نہیں سمجھا تھا کہ میں بہت زیادہ وقت لوں, لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو ہے 4 مصروں کے ذریعے, کبھی مرنا ہے ہم کو بھی یہ ہم کیوں بھول جاتے ہیں, فقط اپنے لیے جیتے ہیں اپنوں پر لٹاتے ہیں. کبھی مرنا ہے ہم کو بھی یہ ہم کیوں بھول جاتے ہیں, فقط اپنے لیے جیتے ہیں اپنوں پر لٹاتے ہیں. مگر جو غیر کے آنسو ہتھیلی پر سجاتے ہیں, مگر جو غیر کے آنسو ہتھیلی پر سجاتے ہیں, ان ہاتھوں کی لکیروں میں فرشتے مسکراتے ہیں, ان ہاتھوں کی لکیروں میں فرشتے مسکراتے ہیں. اور ایک غزل کے چند اشعار اور آپ تک سنا رہی ہوں, صرف ایک شعر کے لیے سنیے گا. یہ مانا کہ مقدر کی اجازت بھی ضروری ہے, یہ مانا کہ مقدر کی اجازت بھی ضروری ہے, مگر منزل کو پانا ہے تو محنت بھی ضروری ہے. یہ مانا کہ مقدر کی اجازت بھی ضروری ہے, مگر منزل کو پانا ہے تو محنت بھی ضروری ہے. ہوا جب تک ہوا ہے تب تلک ہی دوستی رکھنا, ہوا جب تک ہوا ہے تب تلک ہی دوستی رکھنا. بنے آندھی تو پھر اس سے بغاوت بھی ضروری ہے. بنے آندھی, ہوا جب تک ہوا ہے تب تلک ہی دوستی رکھنا. بنے آندھی تو پھر اس سے عداوت بھی ضروری ہے. جو اپنی جان پہ آئے اور خودداری خطر میں ہو, جو اپنی جان پہ آئے اور خودداری خطر میں ہو, پلٹ کر وار کر دینا حفاظت بھی ضروری ہے. جو اپنی جان پہ آئے اور خودداری خطر میں ہو, پلٹ کر وار کر دینا حفاظت بھی ضروری ہے. اور یہ مانا پلٹ کر وار کر دینا حفاظت بھی ضروری ہے. اور دیکھیے ایک بات اور کہنا چاہوں گی, آپ نے کہا تھا ہندی اردو کی بات کرنا, مجھے جیسے جیسے جو بھی یاد آتا جاتا ہے ویسے ویسے میں بتانے کی کوشش کرتی جاتی ہوں. ایک ہندوستان اور پاکستان کو لے کر ایک نظم سناؤں گی, لیکن اس سے پہلے میں ایک ہندی اردو کی جس نظم کے لیے کہا گیا, اب میں اپنا تعارف کرانے کی کوشش کرتی ہوں. اور یقین جانیے یہ جو بھی بات میں کہہ رہی ہوں دل سے کہتی ہوں, اور میں نے سچ کہا ہے, میں نے ہمیشہ کہا بھی ہے کہ یہ بات جانتے ہیں میرے ہمنوا سبھی, میزان حق پہ اپنا سخن تولتی ہوں میں. اب کیا ملے گی مجھ کو سزا آپ سوچئے, میرا قصور یہ ہے کہ سچ بولتی ہوں میں, میرا قصور یہ ہے کہ سچ بولتی ہوں میں. اب اپنا تعارف کرا رہی ہوں. میں اردو منچوں سے ہندی منچوں پہ آئی, اور اس بات کو مجھے اس کا اقرار کرنے میں بالکل بھی شرمندگی نہیں ہوتی. سنیے گا. میں ہندی کی وہ بیٹی ہوں جسے اردو نے پالا ہے, اگر ہندی کی روٹی ہے تو اردو کا نوالا ہے. میں ہندی کی وہ بیٹی ہوں جسے اردو نے پالا ہے, اگر ہندی کی روٹی ہے تو اردو کا نوالا ہے. مجھے ہے پیار دونوں سے مگر یہ بھی حقیقت ہے, مجھے ہے پیار دونوں سے مگر یہ بھی حقیقت ہے. لتا جب لڑ کھڑائی ہے حیا نے ہی سنبھالا ہے,
लता जब लड़खड़ाई है, हया ने ही संभाला है। मैं जब हिंदी से मिलती हूँ तो उर्दू साथ आती है, और जब उर्दू से मिलती हूँ तो हिंदी घर बुलाती है। मैं जब हिंदी से मिलती हूँ तो उर्दू साथ आती है, और जब उर्दू से मिलती हूँ तो हिंदी घर बुलाती है। मुझे दोनों ही प्यारी हैं, मैं दोनों की दुलारी हूँ। मुझे दोनों ही प्यारी हैं, मैं दोनों की दुलारी हूँ। उधर हिंदी सी माई है, इधर उर्दू सी खाला है। उधर हिंदी, मैं तो चाहती हूँ उर्दू को माँ बोलूँ यहाँ पे, लेकिन मेरा काफिया बिल्कुल बिगड़ जाएगा, इसलिए मुझे खाला लगाना पड़ रहा है। उधर हिंदी सी माई है, उधर उर्दू सी खाला है। मगर जो पालता है हक जरा ज्यादा जताता है, इसी वजह से उर्दू से मेरा गहरा सनाता है। मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं पराई हूँ, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं पराई हूँ। मेरी गजलों में हिंदी का भी कितना बोलबाला है, मेरी गजलों में हिंदी का भी कितना बोलबाला है। और अपने हिंदुस्तान के लिए मैंने ये बंद किया, कहा था कि यहीं की बेटियां दोनों यहीं पे जन्म पाया है, सियासत ने इन्हें हिंदू व मुस्लिम क्यों बनाया है। यहीं की बेटियां दोनों यहीं पे जन्म पाया है, सियासत ने इन्हें हिंदू व मुस्लिम क्यों बनाया है। मुझे दोनों की हालत एक सी मालूम होती है, मुझे दोनों की हालत एक सी मालूम होती है। कभी हिंदी पे बंदिश है, कभी उर्दू पे ताला है। कभी हिंदी पे बंदिश है, कभी उर्दू पे ताला है। कभी हिंदी पे बंदिश है, कभी उर्दू पे ताला है। और देखिए आखिरी जो ये कहा है, आप मेरे सौती अल्फाज से मिलाइएगा। भले अपमान हिंदी का हो या तौहीन उर्दू की, खुदा की है कसम हरगिज हया ये सह नहीं सकती। मैं दोनों के लिए लड़ती हूँ और दावे से कहती हूँ, मैं दोनों के लिए लड़ती हूँ और दावे से कहती हूँ। मेरी हिंदी भी उत्तम है, मेरी उर्दू भी आला है। मेरी हिंदी भी उत्तम है, मेरी उर्दू। क्या कहने लगा। एक और सच बात आप तक पहुंचाना चाहूंगी। अमेरिका में आई हूं तो यहाँ तो सब ज्यादातर सब अंग्रेजी बोलते, कि माना जो अंग्रेजी बोले पढ़ा लिखा सा लगता है माना जो अंग्रेजी बोले पढ़ा लिखा सा लगता है, लेकिन जो हिंदी में बोले अपना अपना लगता है। सारी भाषाएं अच्छी हैं, सारी भाषाएं अच्छी हैं, लेकिन अपनी बात करूं, सारी भाषाएं अच्छी हैं लेकिन अपनी बात करूं, मुझसे जो उर्दू में बोले दिल को अच्छा लगता है। मुझसे जो उर्दू में बोले दिल को अच्छा लगता है, मुझसे जो उर्दू में बोले दिल को अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए अपना तखल्लुस भी अब मैं एक तारुफ करा रही हूँ कि ईमान की तो एक अलामत हया भी है, ईमान की तो एक अलामत हया भी है। सुनती हूँ ये लिखा है हदीस और कुरान में। ईमान की तो एक अलामत हया भी है, सुनती हूँ ये लिखा है हदीस और कुरान में। फिर क्यों ना फख्र अपने तखल्लुस पे हो मुझे, मिलती कहाँ है आज भला इस जहान में, मिलती कहाँ है आज हया इस जहान में। एक नज़्म सुनाऊंगी, इससे पहले मैं आपसे गुजारिश फिर एक बार करना चाहूंगी कि जो आपसे इल्तिजा की गई थी उस पर गौर कीजिएगा। मैंने फेसबुक पे मैं अक्सर डालती हूँ कि हमारे जो इतने आप लोग दुआ लोग हैं और बहुत चाहने वाले लोग हैं, अगर रोज एक भी निकाले, अगर लाखों फॉलोअर्स हैं, 1 रुपया भी निकालें तो एक दिन में 3 लाख रुपए जमा होते हैं।
ایک دن میں 3 لاکھ. اور ایک جنا اگر کوشش کرنے پہ آئے تو اس کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. وہی بات میں پھر آپ سے کہہ رہی ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں, اگر آپ 5-5 10-10 جو بھی ڈالر بھی نکالے تو آج بہت سارے پیسے جمع ہو جائیں گے. تو میں یہ کہنے کی کوشش کرتی ہوں کہ ہمیشہ ہو وہی ہم نے جو سوچا ہو نہیں سکتا, ہمیشہ ہو وہی ہم نے جو سوچا ہو نہیں سکتا, مگر ٹل جائے قسمت میں جو لکھا ہو نہیں سکتا. اور کبھی اس شخص سے امید مت کرنا وفاؤں کی, کبھی اس شخص سے امید مت کرنا وفاؤں کی, جو ماں کا ہو نہیں سکتا کسی کا ہو نہیں سکتا. کبھی اس شخص سے امید مت کرنا وفاؤں کی, جو ماں کا ہو نہیں سکتا کسی کا ہو نہیں سکتا. اور اب یہ بات میں آپ کو جو کہہ رہی ہوں کہ کبھی دے دو بنا مانگے ذرا امداد مفلس کو, کبھی دے دو بنا مانگے ذرا امداد مفلس کو, کسی خوددار کے ہاتھوں میں کاسا ہو نہیں سکتا. کبھی دے دو بنا مانگے ذرا امداد مفلس کو, کسی خوددار کے ہاتھوں میں کاسا ہو نہیں سکتا. اگر بازار میں ملتی تو سب گھر پر اٹھا لاتے, اگر بازار میں ملتی تو سب گھر پر اٹھا لاتے. خوشی پانے کا ذریعہ صرف پیسہ ہو نہیں سکتا. اگر بازار میں ملتی تو سب گھر پر اٹھا لاتے, خوشی پانے کا ذریعہ صرف پیسہ ہو نہیں سکتا. اور دیکھیے میں آپ کو بہت سچی ایک گھٹنا بتانے جا رہی ہوں کہ کیونکہ میری عادت ہے تھوڑی گفتگو کرتے ہوئے, بات چیت کرتے ہوئے لوگوں سے پھر کلام بیچ بیچ میں سنانا. میری امی کے پاس ایک نوکرانی کام کرنے آیا کرتی تھی, اور میری امی نے مجھ سے بولا کہ اتنی یہ ایسی ہے منحوس سی, نہ کبھی ہنستی ہے نہ کبھی بات کرتی ہے, جب دیکھو جیسی کی عادت ہوتی ہے. تو ایسی میں نے بات کی تہہ تک جانے کی کوشش کی, تو کہنے لگی کہ اس نے مجھ سے کچھ پیسے ادھار لیے تھے, 2 یا 3 ہزار روپے, اس کو اپنے بچوں کی فیس جمع کروانی تھی. اس نے کچھ مجھ سے پیسے ادھار دیے تھے, تو آج اس کو مجھے دینے, تو اس کے اتنے پیسے کاٹ کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دے. تو میں نے ان سے بولا کہ نہیں, آپ اس کے پیسے مت کاٹیے, جس نے فیس کے لیے پیسے لیے ہیں اس کو کتنی مشکل آئی ہوگی, اور اب آپ اس کے اتنے سے اس میں سے اگر پیسے کاٹیں گے تو یہ اس کے لیے گھر چلانا مشکل ہوگا. تو انہوں نے اس سے ایسا بولا کہ چل آج میں نے میرے بیٹی کے صدقے تیرا جو ہے قرضہ معاف کر دیا. اس کے بعد وہ جو ہماری نوکرانی ہے اس کے چہرے پہ آپ یقین جانیے جو مسکراہٹ دکھی. اور میری ممی نے بولا کہ میں نے اس کو اس سے پہلے کبھی خوش نہیں دیکھا. تو میں نے کہا اس لیے کہ آپ نے ایک غریب کا قرضہ معاف کر دیا تھا, اس لیے اس کے چہرے پہ وہ اتنے اس میں رہتی تھی. تو اب ایک کویتا آپ تک پہنچا رہی ہوں. میں چودھری چرن سنگھ ایئرپورٹ سے آ رہی تھی لکھنؤ سے, کہ چودھری چرن سنگھ ایئرپورٹ, جدید شاعری بھی بیچ بیچ میں سناتی جا رہی ہوں. چودھری چرن سنگھ ایئرپورٹ, پیچھے بیٹھے بچے نے ماں سے پوچھا, ماں چودھری چرن سنگھ کون تھے؟ باخدا بالکل سچی گھٹنا ہے, تبھی یہ میری وہی نظم. ماں چودھری چرن سنگھ کون تھے؟ ماں نے کہا بڑے آدمی تھے. بچے نے پوچھا بڑا آدمی کون ہوتا ہے؟ ماں نے کہا نیتا. بچے نے کہا اچھا نیتا بڑا آدمی ہوتا ہے. ماں نے کہا اور بھی بڑے آدمی ہوتے ہیں. بچے نے پوچھا کون؟ انہوں نے کہا ایکٹر, پلیئر, بزنس مین. بچے نے پوچھا میں بھی بڑا آدمی بنوں گا. ماں نے کہا اس سے بھی بڑا آدمی بنے گا میرا بیٹا, اس سے بھی بڑا آدمی بنے گا میرا بیٹا. بچہ خوش ہو کر سو گیا, لیکن میری نیند ٹوٹ چکی تھی. میں سوچ رہی تھی کہ کاش اس کی ماں نے یہ کہا ہوتا کہ بیٹا بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو بڑا انسان ہوتا ہے. کاش بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو بڑا انسان ہوتا ہے. شاید یہ بچہ بڑا تو ہو جائے لیکن بڑا انسان بھی بن پائے گا کیا؟ شاید کیا یہ بچہ بڑا انسان بھی بن پائے گا کیا؟ تو ہم کو بچپن سے ہی بچوں کے جو ہے یہ بیج بو دینے چاہیے کہ بڑا انسان کون ہوتا ہے, جو انسان کی خدمت کرتا ہے, انسانیت کی خدمت کرتا ہے. یہ میری آپ سے گزارش تھی. اب میں ہندوستان پاکستان کے نام بھی کیونکہ میں نے کیا تھا تو ایک دو قطعات آپ تک سنانا چاہتی ہوں کہ دور ہی دور رہیں اور کبھی ایک نہ ہوں, دور ہی دور رہیں اور کبھی ایک نہ ہوں. آسماں ہم پہ یہ بیداد نہیں کر سکتا, دور ہی دور رہیں اور کبھی ایک نہ ہو. آسماں ہم پہ یہ بیداد نہیں کر سکتا. سینکڑوں سال کے رشتے ہیں کوئی کھیل نہیں, سینکڑوں سال کے رشتے ہیں کوئی کھیل نہیں. کوئی ان رشتوں کو برباد نہیں کر سکتا, کوئی ان رشتوں کو برباد نہیں کر سکتا. ایک نظم پہنچا رہی ہوں, اور وہ گمان کیجئے کہ جب پارٹیشن ہو گیا تو ایک محبوبہ ادھر گئی اور محبوب ادھر رہ گیا. تو ایک نظم ہوتی ہے, محبت کی ایک نظم آپ تک پہنچا رہی ہوں. اس سے پہلے محبت کی چھوٹی نظم سنا کے پھر ترنم سے نظم آپ تک پہنچا رہی ہوں کہ محبت وہی ہے نا جو ہم تم کیا کرتے تھے,
मोहब्बत वही है ना जो हम तुम किया करते थे, एक दूसरे पर दिलो जान से मरा करते थे, सोचते थे कि जी नहीं पाएंगे एक दूसरे के बिना, लेकिन जी तो रहे हैं, जिंदा वो भी है, जिंदा मैं भी हूं, एक दूसरे के बिना अपनी अपनी मसरूफियत में, अपनी अपनी जिंदगियों में। तो फिर मरा कौन था? मैं। तभी पीछे से एक आवाज आई, मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे खड़ी बदसूरत बदहाल सी औरत नजर आई। मैं जोर से चिल्लाई, कौन है तू, बिना पूछे अंदर क्यों चली आई? उसने शर्म से नजरें झुकाई और बोली मोहब्बत। उसने शर्म से नजरें झुकाई और बोली मोहब्बत, और गायब हो गई। थोड़ी देर के लिए मैं भी शर्मसार सी हो गई, मेरे अंदर जैसे कहीं कुछ मर सा गया था, लेकिन फिर जिंदा हो गया। जिंदा थी, जिंदा हूं, तो फिर मरा कौन था, मरा कौन है, मरा कौन था, मरा कौन था। शुक्रिया। एक नज्म आप तक पहुंचा रही हूं, सुनिएगा। एक पल के लिए ही चले आओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। एक पल के लिए ही चले आओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। हाय इतना भी अब हमको तड़पाओ ना, हाय इतना भी अब हमको तड़पाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। एक पल के लिए ही चले आओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। वो भी क्या दिन थे जब रोज मिलते थे हम, और घंटे भी हमको तो लगते थे कम। बात करते हुए भी न थकते थे हम, भूल जाते थे दुनिया के सारे ही गम। अपने माजी को फिर से बुला लाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। अपने माजी को फिर से बुला लाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। देखते थे मुझे जब लगा टक टकी, आंख पल भर को तेरी झपकती न थी। आंख भर आया करती थी बिन बात ही, और मेरी चश्म भी भीग जाती ही थी। आओ फिर से मुझे यूं रुला जाओ ना, मुद्दतें हो। आओ फिर से मुझे यूं रुला जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। आओ फिर से मुझे यूं रुला जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। आज इस काम से कल किसी काम से तुम बहाने से मिलने को आते ही थे। जानती थी कहूंगी तो ना जाओगे, अब बुलाना भी चाहूं तो ना आओगे। इत्तफाकन इधर से गुजर जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। इत्तफाकन इधर से गुजर जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। देखिए मेरी जितनी भी बहनें बैठी हैं उनकी तरफ से, वो तेरी शर्ट का एक टूटा बटन मैंने अब तक छुपा कर रखा है सजन। वो तेरी शर्ट का एक टूटा बटन
उद्घाटन मैंने अब तक छुपा कर रखा है सजन, बारहा फेंक देती हूँ करके जतन, फिर उलझता है मुझसे ही मेरा ये मन, आओ अपनी अमानत ही ले जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, आओ अपनी अमानत ही ले जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, साथ थे हम मगर साथ चल ना सके, सख्त हालात को क्यों बदल ना सके, लड़खड़ाए भी ऐसे संभल ना सके, फिर चरागे वफा बुझ के जल ना सके, याद के जुगनुओं को बुझा जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, याद के जुगनुओं को बुझा जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। और देखिए आखिरी बंद इसके आखिरी मिसरे पे गौर कीजिएगा, और कोई औरत ये बात नहीं कहेगी लेकिन मैं कह रही हूं, सुनिएगा। शक्ल भी एक दूजे की भूले हैं हम, कैसी लगती थी मैं कैसे लगते थे तुम, शक्ल भी एक दूजे की भूले हैं हम, कैसी लगती थी मैं कैसे लगते थे तुम, मैं भी अब उतनी शायद हसीना रही, तुम भी उतने जवाब न होंगे सनम, मैं भी अब, सुनिएगा नूर साहब, देखिए मैं बिल्कुल इकरार कर रही हूँ इस बात को। आपने एक बार बोला था कि ऐसा बोल दिया था वैसा बोल दिया था, मैंने कहा मुझे कुछ भी बात को जो जैसा है उसको मैं वैसा ही बोलती हूँ। सुनिएगा, शक्ल भी एक बार बोले कि मेरे मुंह से निकल गया कि मेरे बड़े भाई नूर साहब, मैंने कहा मैं ऐसा अमूमन करती नहीं हूँ, किसी को बड़ा बोलती नहीं हूँ, छोटा बेशक बोल दूं, बड़ा नहीं बोलती हूँ, हो सकता है कहीं बगैर जाने में निकल दिया, वरना मैं इस बंद में ये बात नहीं कहती, ये बंद में कोई औरत नहीं कहेगी। सुनिएगा, शक्ल भी एक दूजे की भूले हैं हम, कैसी लगती थी मैं कैसे लगते थे तुम, मैं भी अब उतनी शायद हसीना रही, तुम भी उतने जवाब न होंगे सनम, बस सलामत हो इतना बता जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, बस सलामत हो इतना बता जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, एक पल के लिए ही चले आओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। शुक्रिया।